جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو وظائف وغیرہ بھی بتاؤں گا اور بہت کچھ بتانے کی میری کوشش رہے گی انشاءاللہ، مگر آج بہت اہم ٹاپک پہ مجھے آپ حضرات سے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آج دور حاضر کے آپ حضرات حالات دیکھ رہے ہیں۔ کرناٹک کا معاملہ جو حجاب کو لے کر کے حجاب کالجوں میں بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت سارا گدر مچا ہوا ہے اور سیاسی پارٹیاں اپنے اپنی آواز اپنے اپنے استر سے اپنے اپنے ذہن کے مطابق بولنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اصل میں کیا ہے، یہ حقیقت بات ہے، اب تک کے معاملات سب ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کسی طریقے کا کوئی بوال نہیں تھا، کسی طریقے کے معاملات کچھ نہیں تھے، مگر بے وجہ ہم دیکھ رہے ہیں آج مذہب اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ بے وجہ کا ان لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ اصل میں رہی بات مسلم بچوں کی، تو دیکھیے گا، مسلم ہمارا دھرم اسلام ہے، ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا قرآن، حالانکہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کے نہ جانے کس طریقے کی بیان بازی کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن کر کے صرف موڈ خراب ہونے کے علاوہ کچھ دوسرا پلان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی تو آ کر کے بول رہا ہے کہ صاحب اسلام میں پردہ کا حکم ہے مگر چہرے ڈھکنے کا حکم نہیں، بال ڈھکنے کا حکم نہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ ڈھکنے کا حکم نہیں، کوئی کہتا ہے پیر ڈھکنے کا حکم نہیں۔ نہ جانے پتہ نہیں کس طریقے کے لوگ بیٹھ کر کے ٹی وی پر بیان بازی کر رہے ہیں، مگر دیکھیے گا یہ ہمارا سنویدھان بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنے دھرم کے حساب سے چلنے کی اجازت ہمارا سنویدھان ہمیں دیتا ہے۔ وہی سنویدھان یہ بھی کہتا ہے کہ جس دھرم کے اندر تم موجود ہو، مانا تم ہندو ہو، ٹھیک ہے، تو تم اپنے معاملات کے اعتبار سے جیسا تمہارے دھرم کے اعتبار سے تم اس کو چلیے گا، ٹھیک ہے۔ اور رہا معاملہ مذہب اسلام کا، تو بھی مذہب اسلام کا معاملہ خواتینوں کو پردے کے اندر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں پردے کا حکم فرمایا، اور جس طریقے سے ہم نماز کا انکار نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے ہم پردے کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز جیسے ہم مرد و عورت پر فرض ہے، اسی طریقے سے پردہ بھی عورتوں پر فرض ہے، کیونکہ یہ پردہ اتنی حسین نعمت ہے۔ حالانکہ آج تم دیکھیے گا اتنے حالات خراب ہیں، اصل میں صرف وجہ کچھ نہیں ہے، ایک مسلمان طبقے کو ٹارگٹ کر کے ان کے سارے ادھیکاروں کو چھین کر کے، سارے معاملات کو چھین کر کے ان کو جو بے وجہ بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ ایک سازش کے بطور ہو رہا ہے، ورنہ ابھی تک تو ایسے معاملات نہیں تھی۔ بھائی تم برقع اتار کر کے کالج کے اندر جانے کی اجازت دے رہے ہو، مجھے ایک بات سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بھائی تم نقاب اتار کر کے بھئی کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک سازش ان لوگوں کے ذہن کے اندر موجود ہے، کیونکہ دیکھیے گا کبھی بھی کسی اور دھرم کے خلاف یہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، جب بھی اٹھاتے ہیں کبھی 3 طلاق کا مدعا اٹھاتے ہیں، کبھی لے کے آتے ہیں CAA لے کر کے آتے ہیں، کبھی لے کر کے آتے ہیں نقاب کے معاملات لے کر کے آتے ہیں، کبھی وواد جو کرتے ہیں اسی چیزوں پر کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا ان لوگوں نے اتنا خطرناک موضوع اختیار کر لیا ہے اس چیز نے، حالانکہ دیکھیے گا یہ پردہ جو ہماری خواتینوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے رائٹ ہے، بڑا مبارک ہے، کیونکہ یہ ہمارا دھرم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تاکہ ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر کے گلی محلے یا کالج کے اندر جائیں، کیونکہ ہم مذہب اسلام کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اسلام جہاں تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہے ہم وہی کام کیا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد اور مطلب میرا یہی ہے، صرف ایک سازش ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو جو ہے بے پردہ کرنے کی، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی، ان کو جو ہے بے وجہ جو ہے ان کی تعلیم کو روکنے کی، یعنی مسلمان بچیاں کسی طریقے سے تعلیم حاصل نہ کر پائیں اور جو ہے بغیر نقاب کے آ کر کے یہ اپنے مذہب اسلام کو چھوڑیں اور جو ہے تمام معاملات میں داخل ہوں۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد میرا یہی ہے، یہ جتنی بڑی سازش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بڑی باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیں لوگوں کو ٹارگٹ کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی کسی اور کے خلاف نہیں بولتا، یہ لوگ بولتے ہیں تو ہمارے لیے زبانیں لوگوں کی کڑوی کھلتی ہیں، ہمارے لیے زہر نکلتا ہے، ہمارے لیے یہ لوگ زہر اگلتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے دوستو، جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو بلند کر کے اس طریقے کے معاملات، کالج میں جا کر کے نقاب کو اتارنا، ٹھیک ہے، یہ ہماری بیٹیوں کو عزت جو ہے، جو ہماری بیٹیوں کی عزتیں پردے قاب کے اندر محفوظ ہے، اس کو جو ہے یہ لوگ نیلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
मैं आप हजरात से यही दरखास्त करता हूं कि आप हजरात जहां तक हो सके आप हजरात अपनी आवाज बुलंद करके ये बताने की कोशिश करें मजहब इस्लाम के अंदर हमारी बेटियों के लिए पर्दा करना और पर्दे का हुक्म कोई इंसान नहीं देता, बल्कि खुद रब तबारक व तआला ने इसका हुक्म फरमाया है। तो मजहब इस्लाम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम बगैर पर्दे के अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को या अपनी बहनों को जो है कॉलेज के अंदर भेजें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, ये बेवजह का हंगामा इन लोगों ने खड़ा कर रखा है। तो याद रखो ये एक साजिश है, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें, जहां तक हो सके अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि ये किसी और का मसला नहीं है बल्कि हमारी बेटियों का मसला है, हमारी बच्चियों का मसला है, हमारे जो है ये दीन इस्लाम के खास फराइज का मामला है। ठीक है, तो पर्दा मेरी बच्चों पर फर्ज है। मैं जहां तक मेरी अगर आवाज पहुंचे तो अपनी बेटियों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये पर्दा रब तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमाया है, इस पर्दे की अहमियत को जानिएगा, इसकी इज्जत को पहचानिएगा, इसकी अजमत को पहचानिएगा। क्योंकि आपको मालूम है अगर एक टॉपी जब किसी जो है पिन्नी के अंदर हुआ करती है तो हम उस पन्नी को जब फाड़ा करते हैं, उसको टॉपी जब निकाल करके बाहर रखते हैं तो उस पर बहुत सारी मक्खियां बैठने लगती हैं। अगर मक्खी बैठी हुई टॉपी अगर आपको दी जाए कि ये इस टॉपी को खा लीजिएगा, तो आप उसको खाने से इनकार करेंगे। क्यों? आप कहेंगे इस पर मक्खियां बैठी हैं तो जो है निजासत आलूदा हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, इसको हम नहीं खाएंगे। तो आप यही समझिएगा जब तक बेटी के ऊपर नकाब रहता है उनकी इज्जतें महफूज रहा करती हैं, जब तक बेटियां पर्दे में रहा करती हैं, किसी की नजर नहीं उठा करती है, जब बेटियां बेपर्दा हो जाया करती हैं, यकीन जानिए उनकी इज्जतों पर हमले हुआ करते हैं। तो याद रखो हम मुसलमान हैं, अपनी बेटियों को वो किरदार भी सिखाएंगे और जहां तक होगा हम इस लड़ाई को भी मुकम्मल लड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पर्दा है हमारी बेटियों के लिए उनकी हिफाजत करता है, हमारा पर्दा जो है हमारी बेटियों की इज्जतों को महफूज रखता है, और ये किसी और ने नहीं अता फरमाया बल्कि हमारे रब तबारक व तआला ने हमें यह अता फरमाया है। तो जहां तक अगर हो अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि ये हमारा और आपका मसला नहीं है बल्कि ये दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतर नाजिल हुआ कुरान, ये रब तबारक व तआला ने जो हुक्म हमें फरमाया है उस हुक्म को ये लोग रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। रब तबारक व तआला हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए, तमाम उनके जो है नेक मकासद को रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला ताला हमें इस लड़ाई के अंदर हमें कामयाबी अता फरमाए, फतह नसीब फरमाए। आप हज़रात दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खुदा हाफिज।